بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، میرا گمان ہے کہ جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس روایت کو امام ترمذی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے عشر ذی الحجہ کے عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں حکم دے رہے ہیں کہ جو بندہ عرفہ کے دن کا یعنی 9ویں ذی الحجہ کا 1 روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا ثواب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو 1 روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح سے معلوم یہ ہوا یقیناً جو مسلمان ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے عشر ذی الحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب، اللہ کی نزدیکی نوافل صدقہ و خیرات کے ذریعہ کیا، ایسے لوگوں کی مزید ذمہ داریاں ہیں کہ وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم کا مستحق ہو جائے، یعنی 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹوا لے۔ اللہ تعالیٰ صغائر گناہوں کو اس عرفہ کے روزہ کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ عرفہ کے روزہ کے بھی شرائط وہی ہیں جو رمضان المبارک کے روزے کے شرائط، اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عرفہ کے روزہ رکھ کر اجر عظیم کے مستحق جو 2 سال کا ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔